حسن تھا ان کا جلوہ نما تو سرکار کا عالم کیا ہو۔ آپ ذرا ٹھہر کر اس کو سوچیں کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، یعنی حضور مسکراتے تھے، خوش بڑے ہوتے تھے۔ کب؟ جب ایک طرف ابو بکر صدیق بیٹھے ہوتے تھے، جب ایک جانب سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہوتے، جب سامنے مولا علی شیر خدا اور حضرت عثمان بیٹھے ہوتے، اور جب کندھوں پر سیدنا امام حسن اور حسین سوار ہوتے تھے، اور جب حضرت بلال اذان دیتے تھے، اور جب جناب سلمان فارسی کھجوریں توڑ توڑ کے لاتے تھے، اور جب حضرت صہیب رومی بارگاہوں میں حاضریاں دیتے تھے، اور جب جناب ابو ہریرہ سے حضور فرماتے کوئی کام بھی کیا کر، تو وہ کہنے لگے حضور ٹھیک ہے، فرمایا یہیں بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام بھی کر، تو وہ باہر نکلے اور ستون کی اوٹ سے پھر آ گئے کہ حضور میں ہو آیا ہوں، میرا کوئی نہیں دل لگتا کسی جگہ۔ اور جب وہاں بدو دیہاتی صحابہ آ کے حضور کو مسکرانے والی باتیں سنایا کرتے، اور جب اس محفل نور میں، اس خوبصورت مجلس میں حضرت معاذ ابن جبل بیٹھتے تھے، جب اس خوبصورت محفل پاک میں حضرت ابو ذر غفاری جیسے درویش بیٹھتے تھے، جب اس نورانی محفل میں حضرت خالد بن ولید جیسے جرنیل ہاتھ باندھ کر، نظریں جھکا کر اور دو زانو پیچھے بیٹھ کر، کبھی کبھی آنکھ کھول کر حضور کی زیارت کرتے تھے، اور جب اس مجلس پاک میں حضرت ابو عبیدہ جیسے امین الامت لوگ بیٹھتے تھے، اور جب اس مجلس پاک میں حضرت حذیفہ بن یمان جیسے لوگ جن سے حضور تنہائی میں بیٹھ کر راز کی باتیں کرتے تھے، اس مجلس پاک کے حسن کو، اس کی کیفیت کو، اس کی نزاکت کو، اور مسجد وہ والی مسجد جس کی بنیادوں میں خود رسول پاک نے دست مبارک سے اینٹیں رکھی ہوں، جس میں جھاڑو حضرت بلال دیتے ہوں، جس میں تزئین و آرائش کا کام حضرت عثمان غنی کرتے ہوں، جس مسجد مبارکہ میں چراغ حضرت تمیم داری جلاتے ہوں، پتہ نہیں کیا منظر ہوگا، پتہ نہیں کیا رنگ ہوگا۔ مجھے لگتا ہے فرشتے بھی آسمان کے دروازے کھول کھول کے نیچے جھانک کے دیکھتے ہوں گے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے۔ صبح قیامت جب ان کا روضہ اطہر کھلے گا، اور جنہوں نے عمر گزار دی ان کی نعت پڑھتے، اور جن کے لمحے بیتے ان کی یادوں میں نعرے لگاتے، اور جن کی صبح شامیں ان کا ذکر سن سن کے رو رو کے آنکھوں کا وضو کرتے گزری، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا، اور بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، تو بتاؤ نا دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، بھلا ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، اور دیکھنا خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ ہمارے استاد تھے مولانا تحسین رضا صاحب، محدث بریلوی، ان کا شعر ہے بڑا انوکھا، وہ فرمایا کرتے تھے جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت۔ دیکھیں نا، غلام کی سب سے بڑی خواہش اور آرزو یہ ہے کہ حضور کی زیارت نصیب ہو، کبھی ان کا چہرہ نظر آئے، لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، تو کہا وہ تو جشن کا دن ہوگا جس کو کہتے ہیں قیامت، اور حشر جس کا نام ہے، تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے۔ ہم تو جشن منائیں گے کیونکہ زیارت نصیب ہو جائے گی، ہم تو جشن منائیں گے کہ حضور کے جلوے، تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفائی کا، نفاست کا، حضور کے حسن کا، ظاہری حسن کا جو اللہ نے دیا تھا، اس کا حال یہ ہے کہ رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی بھی قسم ہو، اور جب اس کے گرد زلفیں چھا جاتی ہیں مجھے اس کی بھی قسم ہو۔
حضرت عبداللہ بن رواحہ نبی پاک کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کوئی معجزہ نہ دکھاتے، نہ چاند توڑتے، نہ ڈوبا سورج موڑتے، نہ درختوں سے کلمہ پڑھواتے، کوئی معجزہ نہ دکھاتے، پھر بھی نبی پاک کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے ظاہری حسن کا حال تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے محبوب آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کنگھی فرماتے تھے، تیل استعمال فرماتے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے بالوں کے درمیان سے مانگ نکالتے تھے، آدھے بال ایک طرف ہوتے تھے، آدھے ایک طرف ہوتے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں کئی دفعہ حضور امامہ اتارتے تو ان بالوں کے بیچ جو خوشبو لگی ہوتی اس کا رنگ بھی ہم دیکھا کرتے۔ حضور صاف لباس پسند کرتے تھے۔ ایک شخص کو حضور نے دیکھا، اس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے، تو حضور نے ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا کاش یہ دھو کے کپڑے پہنتا۔ ایک شخص کو دیکھا بال بکھرے ہیں، کنگھی نہیں کی، تو حضور فرمانے لگے کاش یہ کنگھی کر لیتا۔ نفاست پسند آدمی پہ نا بوجھ بنتا ہے۔ جو آدمی، آپ کو پتہ ہے کہ امام شافعی تو فرماتے ہیں جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے، ماتے غسل نہ کرے تو جمعہ ہی نہیں ہوگا۔ اگرچہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک سنت ہے۔ یہ سنت کب بنا؟ ایک دن نہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے کام سے اٹھے مسجد میں آ گئے، مسجد نبوی میں۔ کوئی کسان تھا تو کھیت سے اٹھ کے آ گیا، کوئی مزدور تھا تو مزدوری سے اٹھ کے آ گیا۔ تو مسجد میں جب بہت سارے لوگ جمع ہوئے نا تو بعض لوگوں کو دقت محسوس ہوئی، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہو کہ تم جمعے والے دن نہا کے آیا کرو۔ بس وہ صحابہ کا مزاج ہمارے والا نہیں تھا کہ تفصیل بتائیں، حکمت بتائیں، ملے گا کیا، ثواب کتنا، نہ نہائے تو گناہ، یہ کوئی نہیں۔ حضور نے کہا کہ نہا کے آؤ تو کتنا ہی اچھا ہے۔ پھر کسی صحابی نے کبھی بھی بغیر غسل کیے جمعہ ادا ہی نہیں کیا۔ کسی نے بغیر غسل کے کبھی جمعہ ادا ہی نہیں کیا نا۔ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ حضور نے فرمایا جو کچا پیاز کھائے وہ مسجد نہ آئے، پہلے مسواک کرے، دانت صاف کرے، پھر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچی مولی کھائے مسجد نہ آئے۔ مولی کھانا جائز ہے، پیاز کھانا جائز ہے، لیکن منہ سے بدبو آتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری حسن کیا بات ہے۔ میلاد مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کی جو چیز بڑی کھل کے واضح آتی ہوتی ہے وہ رسول اللہ کا حسن و جمال ہے۔ آپ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ، اماں جی کہتی ہیں کہ میرے محبوب جب میرے بطن اقدس میں آئے تو جو تکالیف عورتوں کو ہوتی ہے مجھے ان میں سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور اماں جی کہتی ہے مجھے کبھی کوئی سکل، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، اور فرماتی ہیں کہ جو ولادت کے وقت لوگوں کو، عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے وہ بھی نہیں ہوئی، اور فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ہمیں حضور علیہ السلام کی ناف کو کاٹنا نہیں پڑا، ناف بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے عورتیں غسل دیتی ہیں بچے کو پیدا ہونے کے بعد، لیکن میرے محبوب نے سجدہ ہی کر لیا پیدا ہوتے ہی، امتی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور پہلے سجدے پر روز ازل سے درود۔ میرے امام فاضل بریلوی کا جو انداز تکلم ہے نا اس کی بھی حد ہی کوئی نہیں، کوئی حد ہی نہیں، کہاں تک ان کی محبت جاتی، کہنے لگے پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ بتائیے بغیر وضو کے، بغیر غسل کے سجدہ ہو جاتا ہے؟ تو حضور نے سجدہ کر کے بتایا کہ اللہ نے مجھے پاک صاف پیدا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائیں تو لوگوں نے پوچھا ان سے کہ اماں جی پھر آپ ایک جملے میں بتائیں کہ ماجرا سارا کیا تھا، آخر ایک ولادت تو ہوئی نا، آپ کے وجود اطہر سے ایک بچہ تو نکلا، تو یہ کیا تھا؟ تو سیدہ آمنہ فرمانے لگی خارج منی نور، بس میرے وجود سے ایک نور نکلا، بس میرے وجود سے ایک، اور روشنی آتی جاتی ہے تو کسی کو تکلیف نہیں دیتی، ایک نور نکلا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کو ظاہری حسن بھی کمال دیا، اور پھر حضور کی نفاست پسندی، صفائی پسندی۔ نبی پاک جب بات کرتے تھے نا تو حضور کے دانتوں سے نور نکلتا، اس کے باوجود حضور ہر وضو کے لیے مسواک کرتے۔ میں نے ہر نماز کے لیے نہیں کہا، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ کس کے لیے بولے آپ حضرات؟ ہر وضو کے لیے، یعنی اگر نبی پاک نے وضو نماز کے لیے کیا تب بھی مسواک کی، اور اگر قرآن شریف کی تلاوت کے لیے کیا تو پھر بھی مسواک کی، کسی اور موقع کے لیے وضو فرمایا تو پھر بھی مسواک کی۔
اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب بھی حضور گھر سے نکلنے لگتے پہلے مسواک فرماتے۔ حالانکہ رسول پاک کے دندان اقدس تو نور والے تھے، ضرورت ہی نہیں تھی، ہماری تعلیم کے لیے نفاست پسندی۔ ایک بات میں نے شروع کرنی ہے پر آپ نے ناراض نہیں ہونا، پہلے وعدہ کر لیں، جڑے نہیں بولے انہوں نے کی ارادہ ہے ہو جانا ہے، چلو ہو جائے جی، کوئی گل نہیں، خیر ہے، ہو جائیں آپ ناراض۔ نبی پاک نے بڑی مونچھیں نہیں پسند کی، حضور کو اچھی نہیں لگتی۔ ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، یہ درد دل ہے میرا اور صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی تنقید نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے نیت کا وضو عطا کرے۔ ایک بات بتانا، اگر بہو کھانا پکا کے لائے اور سالن سے بال نکل آئے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کئی تو بوڑھے پلیٹ اٹھا کے دیوار میں مارتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ کیا ہے؟ اور اگر کبھی روٹی سے نکل آئے تو بیوی صاحبہ کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے کھانا پکانے کا؟ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر کبھی ہوٹل میں چلے جائیں امیر لوگ 15,000 کا ڈنر کرنے، تو وہاں کسی سالن کی پلیٹ سے بال نکل آئے تو پھر تو پیسے کیا دینے ہیں، پھر تو ان کو اور جرمانہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو سارے بال نکل آئے تو مشکل، اور ویسے بھی جو نفاست ہے نا طبیعت کی، اس پر بوجھ بنتا ہے، بال کھانے میں ہو آٹے میں ہو تو بوجھ بنتا ہے۔ تو بڑی مونچھوں والا دوست بھائی بزرگ جب پانی پیے گا تو بال پانی میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کینسر کے مرض کا خطرہ ہے۔ اب باقی بھی راضی نہ ہوں، حضور نے بڑی مونچھیں بھی پسند نہیں کی اور چھوٹی داڑھی بھی پسند نہیں کی۔ حضور نے فرمایا داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ اور ایک مقام پہ رسول پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو مونچھیں پست نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ نے سخت لفظ، ایک صحابی تھے، آپ یقین کریں نا، کئی دفعہ دوستوں کو کہنا پڑتا ہے، اور کئی دفعہ نا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم روز ہی کہتے ہیں، لیکن کہتے پتہ کیوں ہے کہ بوجھ بنتا ہے وہ بندہ جو اس طرح کی تباہ کے ساتھ آتا ہے، جو حضور نے پسند نہیں کیا۔ ایک شخص نبی پاک کے سامنے آیا، قاضی عبدالدائم دائم صاحب نے لکھا ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہنے لگے حضور کے سامنے وہ اکثر آیا کرتا تھا تو مونچھیں بڑی تھی، حالانکہ داڑھی بھی بڑی تھی، مونچھیں بھی بڑی تھی۔ 2-4 دفعہ حضور نے باتوں باتوں میں تحت اللفظ سمجھایا، کچھ بندے نہیں سمجھتے، تحت اللفظ سمجھاؤ یا بڑا کھول کھول کے سمجھاؤ پر بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں کیا ایسا حسن ہے بھئی، جو حسن نبی پاک نے پسند نہیں کیا وہ کبھی حسن ہو سکتا ہے، کبھی خوبصورتی ہو سکتی ہے، وہ کسی کا ذاتی کلچر تو ہو سکتا ہے پر دین کی تہذیب نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کئی دفعہ سمجھایا تو ان کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تو حضور نے ایک صحابی سے فرمایا کینچی لاؤ، کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کچھ ہونے لگا ہے۔ ساتھ ہی حضور نے فرمایا ایک مسواک بھی لانا، کہنے لگے میں نے کہا بچت ہو گئی، میرے تو دانت صاف ہے۔ تو یہ شاید اس کی بات ہونے لگی ہے جس کے دانت بھی ٹھیک نہیں۔ دونوں چیزیں جب آ گئی نا تو حضور اٹھے اور نبی پاک نے مسواک ان کے ہونٹوں پہ رکھی، اسی سے آبی کی ہونٹوں کے اوپر مسواک رکھ کے تو اوپر سے حضور نے مونچھیں کاٹ لی۔ فرمایا یہ نہ ایسا کرو، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ حضور نے نفاست پسندی کو، اب تو اللہ تعالیٰ خیر کرے ملانگ آ گئے مارکیٹ میں، ملانگ درویشی فقیری، اور ان کے پاس رش بھی زیادہ ہے، ان کے درباروں پہ بھی رش زیادہ ہے جی۔ کہتے ہیں حضرت صاحب درویش آدمی ہے، بھئی روٹی تو پورے ٹائم پہ کھاتا ہے، مونچھیں کٹوانے میں ہی درویش ہو گیا ہے، نہ بال کٹواتا ہے نہ مونچھیں کٹواتا ہے۔ یہ گرو نانک کی تعلیمات ہیں، یہ نبی پاک کی تعلیم نہیں۔ وجود کا کوئی بال نہ کٹوانا یہ سکھوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا یہ انداز، یہ کدھر کی فقیری ہے؟ دین کوئی غلاظتوں والا ہے معاذ اللہ، کہ بابا کپڑے نہیں بدلتا، بابا غسل نہیں کرتا، بابا بال نہیں کٹواتا، بابا ہے پاگل ہے۔ قطعی طور پر کوئی فقیری نہیں، فقیری صرف وہ ہے جو میرے نبی نے کیا ہے صلی اللہ تعالی۔ اس منبر پر بیٹھنا فقیری ہے چونکہ حضور ہر جمعے بیٹھا کرتے تھے، مصلی پہ نماز پڑھانا فقیری ہے چونکہ حضور ہر جمعے ہر 5 نمازوں کی حضور امامت فرماتے۔ دین کی تبلیغ کرنا فقیری ہے جو میرے نبی پاک کیا کر، خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر، وہ فقیری نہیں، وہ تماش بھی نہیں ہے، لوٹنے کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی سٹائل نہیں۔ فقیری صرف وہ ہے جو رستہ میرے رسول پاک نے ہمیں عطا فرمایا، اس سے ہٹ کر کوئی فقر نہیں۔ میری بات کی سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ نبی پاک علیہ السلام صاف لباس، اچھے کپڑے، اجلا انداز۔ اچھا، جو بات جہاں میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیں۔ ایک آدمی ظاہری طور پر بڑا خوبصورت ہو پر کپڑے میلے کچیلے پہنے، وہ بھی بندہ اچھا نہیں لگتا۔ ظاہری بھی حسن ہو، کپڑے بھی اس کے صاف ہوں، لیکن بولے سخت، باتیں ترش کرے،
तल्ख जुमले बोले तो उसकी भी सारी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती, खत्म। बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा नूरानी चेहरा था, बड़ी खूबसूरती थी, बड़ा साफ सुथरा था, बड़ा पाकीज़ा था, कपड़े भी बड़े खुशबू वाले पहने हुए थे, बड़े साफ सुथरे लिबास में मलबूस था। लेकिन जब उसने बात शुरू की और बुजुर्ग था, सफेद दाढ़ी थी, माज़ अल्लाह ताला किसी बच्चे को गाली दे दी, अच्छा लगता है? मुझे बताएं, उसके पास बैठने को दिल चाहता है? उसकी सारी पर्सनैलिटी जो होती है वो खराब हो जाती है, शख्सियत का जो एक भरम होता है वो टूट जाता है। एक रवायत मेरी नज़र से गुजरी और क्या ही अंदाज है, इमाम ज़ुरकानी ने लिखी। एक सहाबी हैं हज़रत अबू करसाफा रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू करसाफा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं छोटा था, मेरी अम्मा और मेरी खाला मुझे साथ ले गई। मैंने कहा कहाँ जाना है? कहने लगे आओ नबी पाक का कलमा पढ़ने जाना है। पढ़िए दरूद शरीफ सल्लल्लाहु, सारे पढ़िए, फिर पढ़िए एक दफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि। हुजूर का जिक्र हो तो फौरन दरूद पढ़ना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना मेरी खाला और मेरी अम्मा दोनों मुझे साथ ले गई कलमा पढ़ने। कहते हैं जब हम हुजूर की बारगाह में पहुंचे, कलमा पढ़ा, वापस आए तो मेरी अम्मा और मेरी खाला आपस में बात करने लगी। मेरी खाला कहने लगी तूने देखा है उनका बोलना कितना मजेदार था। मेरी खाला कहने लगी तूने तो वो देखा है, लेकिन वो जो गुलाम आया था उसके साथ उनका रवैया कितना प्यारा था। तूने देखा जब वो खाना खा रहे थे तो पहला ख्याल उन्होंने हमारा किया। बार बार वो इनका जिक्र करती, कहते आपस में हुजूर की शानें बयान करती, मेरी अम्मा भी मेरी खाला भी। बिल आखिर बात लंबी हो गई तो मेरी अम्मा बोली, कहने लगी बस कर, हम कितनी अजमतें बयान करेंगे, मुझे तो 3 बातें समझ में आई हैं। कितनी? 3 बातें मुझे समझ में आई हैं। कहा वो क्या? तो कहने लगी मा राईना मिसला हाजुर राजुली अक्साना वजहन वला अलका सौबन वला अलबना कलामन। कहने लगी मुझे तो 3 बातें समझ में आई हैं कि ना इतना खूबसूरत चेहरे वाला कोई शख्स देखा है, और ना इतने साफ कपड़ों वाला को देखा है, और ना ही इतनी मीठी बोली बोलने वाला कोई देखा है। तीनों बातों की कमाल है। ज़ारी हुस्न भी कमाल, कपड़ों की सफाई भी कमाल, और रसूल पाक का बोलना भी कमाल, लब और लहजे में मिठास भी खूबसूरती वाली। ये असल हुस्न है कि ज़ाहिरन भी इंसान बड़ा मुनज़्ज़ह हो, बातिनन भी बड़ा साफ सुथरा हो। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम का तरीका मुबारक पता क्या था? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में नमाज पढ़ लेते तो हज़रत जईफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, बुखारी की हदीस है, फरमाते मैं मदीना शरीफ में आया तो हुज़ूर नमाज पढ़ लेते तो सहाबा नबी पाक के पास आते और हुज़ूर का दस्ते मुबारक पकड़ के पहले चूमते फिर चेहरों पे मलते, पहले चूमते फिर चेहरों पर। नबी पाक के सहाबा हुज़ूर के कदम भी चूमा करते, कदमों में झुका करते थे। ये तो भाई उस वक्त पता चलता है जब किसी से प्यार हो जाता है, जब किसी बंदे से। मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ अक्सर कि किसी का बच्चा पेशाब करे तो कह आती है, उल्टी आती है, लेकिन अपना बच्चा बालों में भी कर देता है, फिर कोई कह नहीं आती, चूंकि अपना है ना, प्यार हो गया ना। अब वो कैफियत जब किसी से मोहब्बत हो जाती है ना तो कुछ चीजें सिर्फ समझने की नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो महसूस करने वाली होती। उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, तू उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, तू उसी का नाम जपा करे, तू गली गली फिरा करे, फिर मैं कहूँ कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे, फिर मैं कहूँ कि इश्क एक ढोंग है और तू। उसने कहा था इश्क एक ढोंग है तो मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे। भाई याद रखो, जब जब इंसान को मोहब्बत होती है तो फिर उसके अंदाज बदल जाते हैं, उसके तौर तरीके तब्दील हो जाते हैं। वो मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चा बाहर से बर्गर खा के आ जाता है रात को, अम्मा कहती बेटे रोटी खा लो, कहना तू गोभी पकाई मैं नहीं खानी, हालांकि बर्गर खा आया है, दूर से खा आया, तो अम्मा उसको कहती है फिर मैं सवैयाँ ना बना दूँ, थोड़ी फटाफट चावल ना तुझे उबाल दूँ, साथ में बारीक दाल बना देती, कहता नहीं नहीं मेरी मर्जी का पकाते ही नहीं, मैंने नहीं खाना। ऐसे ही अब अब्बा जो है ना, अब्बा वो अम्मा को समझा रहा, कहता छड़ पर भुख लगेगी तो आप ही खा लेगा, थोड़ा एडी टेंशन है एम ही पे तेन सतांदा है। अम्मा क्या कहती है? कहती नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, खाएगा तो सुकून आएगा। अब उसको आप लाखों दलीलें दें कि सियाना बयान है, बच्चा नहीं है, 22 साल का है, 24 साल का, छोड़ तू क्या कर रही है। लेकिन अम्मा को कोई समझा सकता? क्यों नहीं समझा सकता कि उसे अपने बेटे से प्यार बढ़ा। वो क्या करे, वो मजबूर है, उसके दिल की कैफियत इस तरह की है कि कोई दुनिया की ताकत उसे समझा सकती
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی اسے سمجھا سکے یہ ممکن کیسے ہو کیسے سکتا ہے. یہ محبت ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت جعفہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو صحابہ کیا کرتے؟ نبی پاک کا دست مبارک پکڑتے، پہلے چومتے پھر چہرے پہ ملتے. بخاری ہے. فرماتے ہیں میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر اچانک میرا بھی دل کیا ذرا کر کے تو دیکھو. کچھ چیزیں چکھنے پہ پتہ لگتا ہے کتنی مزیدار ہے. کہتے ہیں میں بھی قریب گیا، حضور کہ دست مبارک میں نے ہاتھ ڈالا. فرماتے ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ نبی پاک کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا. فرماتے ہیں پھر میں نے پکڑ کے چہرے پہ ملا تو کستوری سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی دست میں.